السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی۔ میرے معزز سامعین، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، میں اپنی اور جماعت کی طرف سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں بلوچستان کے ایک عظیم درسگاہ جامعہ امدادیہ میں آنے کی توفیق بخشی۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے سعادت ہے۔ الحمدللہ یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے طلباء اور یہاں کے جو سربراہ حضرت مولانا قاری محمد صاحب برکاتہ العالیہ، ان کی مساعی کو دیکھ کر، ان کی اخلاص کو دیکھ کر، ان کی تواضع کو دیکھ کر، طلباء کی محنتوں کو دیکھ کر، تو میں خود چاہتا ہوں کہ یہاں پر حاضری ہو جائے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، یہاں آتا ہوں، طلباء کی محنتوں کو دیکھتا ہوں، اور ہر بار جب میں آتا ہوں تو کچھ نہ کچھ اس میں تعمیرات کا اضافہ بھی دیکھتا ہوں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یہاں سے جو فارغ ہوگا انشاءاللہ وہ دین کا سپاہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے گمان کو سچا کر دے۔ میری معزز سامعین، سب سے دنیا میں قیمتی چیز انسان ہے۔ جتنی کائنات ہے، اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان ہے، بشرطے کہ انسان ہو، ان کے اندر انسانیت ہو۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ قرآن بھی کہتا ہے، عقل بھی کہتا ہے، نقل بھی کہتا ہے کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، تو قیمتی ہے اس لیے تو بنائی ہے۔ یہ سب تمام قیمتی چیزیں، سورج ہے، چاند ہے، پانی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، آدمی مر جاتا ہے۔ یہ کھانا ہے، پینا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کے لیے بنائی ہے، تو اس چیز کی قیمت کتنی بڑی ہوگی، بشرطے کہ وہ چیز بنے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں انسان خود جس چیز پر محنت کرتا ہے وہ بڑی قیمتی بنتا ہے۔ زمین پر محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس میں کام کرتا ہے، جاڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، لیکن چند دن کے بعد دیکھیں کہ یہ باغ بن جاتا ہے۔ یہ کس کی محنت تھی؟ یہ اس انسان کی محنت تھی کہ جنگل سے منگل بنا دیا، جنگل سے منگل بنا دیا، شاٹ سے باغ بنا دیا۔
کانٹوں سے باغ بنا دیا. یہ کس کا؟ انسان کی محنت ہے. لوہے پر محنت کی، جہاز بنایا، ترنتی بنائی، چیزیں بنائی، اور اس کے اندر قیمتی چیزیں بنائی کہ کروڑوں کروڑوں روپے پر ایک ایک جہاز ہو سکتا ہے، 1 ارب پر بھی ہو سکتا ہے. یہ انسان کی کیا تھی؟ چیزوں پر محنت تھی، جس کی وجہ سے وہ چیزیں قیمتی بن گئی. اس میٹھی کو اس سے پیالے بناتے ہیں، ویسی قیمت اس کی کچھ نہیں ہوتی، لیکن جب اس سے پیالہ بنتا ہے، اس سے کپ بنتا ہے، اس سے دوسری چیزیں بنتی ہے، اس کی قیمت لگتی ہے. آپ دیکھیں یہ پلاسٹک ہے، انسان نے کیا کیا چیزیں نہیں بنائی، لیکن جس چیز پر اس نے محنت کی اس سے اس کو قیمتی بنایا. لیکن افسوس ہے کہ انسان اپنے اوپر جو قیمتی ہے اس پر محنت نہیں کرتا. کس قدر کمزور ہے وہ انسان جو دنیا کی چیزوں پر محنت کر کے اس کو تو اٹھاتا ہے، اس چیزوں کو قیمتی بناتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی قیمت بناتا ہے، حتیٰ کہ گدھوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ مچھروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. مچھر جہنم میں نہیں جائے گا، بل یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو جس نے تو میں عرض کروں گا کہ آج کل جو آپ کو فساد نظر آتا ہے، یہ انسان نے اپنے آپ کو بھی قیمت بنا دیا، اسی لیے اس کی قیمت ختم ہو گئی اور دنیا میں فساد ہے، بربادیاں ہیں، انسان پریشان ہے، انسان کو تکلیف ہے. وجہ کیا ہو گئی کہ انسان نے خود اپنے ہاتھوں کو اپنی آپ کو بھی قیمت بنایا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے، اس کی وجہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ درندوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ پرندوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خود انسان کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے کہ اپنے آپ کو بھی قیمت بنا کر اللہ کی نظر میں بھی قیمت ہو. اب یہ قیمتی یہ کیسے بنتا ہے؟ انسان کیسے قیمتی بنتا ہے؟ کہ وہ دل پر محنت کرے. انسان کی اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کی روح ہے. یہ روح انسانی، یہ آپ یہ نہ کہیں کہ جو روح ہے جو میں سانس لیتا ہوں یہ روح ہے، یہ نہیں ہے. یہ تو گدھے میں بھی ہے، گدھا بھی سانس لیتا ہے، کتا بھی سانس لیتا ہے. یہ روح اور ہے من امر ربی، یہ وہ روح ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اس انسان کو برابر کر لیتا ہوں ہر لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، زندگی کے لحاظ سے، اس میں حیات بھی ڈال دوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جس میں میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں. یہ ایک اور روح ہے جو امر ربی ہے، وہ ڈال دوں. فَسَجَدُوا لَهُ قاعدین، تو پھر اس کے بعد یہ مسجود الملائکہ بنا. کس کے بنا؟ کہ اس کے بعد سویتو پر نہیں مرتب ہوا، مٹی کی پتلے پر نہیں ہوا، اس روح قیمتی روح کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ قیمتی بنا، مسجد الملائکہ بنا. ملائکہ نے اس کو سجدہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر دیا، اور جس نے نہیں کیا اس نے
اللہ تعالیٰ نے اس کو راندِ درگاہ کر دیا، اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا کہ اتنی بڑی عظیم روح اس میں اندر ڈالی گئی، تم نے میرے حکم کو نہیں مانا۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان اس روح کو برباد کرتا ہے تو اس کی بربادی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی لیے اس کے لیے دائمی جہنم میں اگر اس کو برباد کر لے، تباہ کرے، تو اس نے اتنی قیمتی چیز جتنی انعام ہوتا ہے اس انعام کی ناقدری پر اتنی سزا ہوتی ہے۔ پوری دنیا تمہارے لیے پھر رہی ہے، تمہاری خدمت میں لگا دی گئی ہے، فرشتوں کو تمہارے لیے جھکا دیا، جس نے نہیں مانا اس کو محروم کر دیا۔ اے بے وفا، اے نہ شکر، اے تم دنیا کی محبت میں لگ گئے۔ دنیا ہے کیا چیز؟ 2 دن کے بعد تمہاری آنکھیں بند ہو جائے، دنیا ختم، دنیا چلی گئی۔ اب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان بڑا قیمتی ہے، اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، اور وہ شیطان جس نے انسان کو سلامی نہیں دی، اس کے استقبال کیا وہ فوراً سلامی دی، سلامی نہیں دی، تم اس کی مان رہے ہو، اور حقیقی منعم کی نہیں مان رہے ہو، تو جہاں شیطان ہوگا وہاں تم ہوگے۔ اب اس کی طریقہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی ابتدا بھی تزکیہ سے ہوتا ہے، اور قوم کی بربادی بھی تزکیہ سے ہوتی ہے، جب اس کے اندر تزکیہ کی روح ختم ہو جائے۔ ابتدا کیسی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قد افلح من تزکا۔ ہمارے امام صاحب نے اللہ تعالیٰ بہت پیاری نماز پڑھائی اور ہمارے لیے ایک بیان کا راستہ بھی کھول دیا کہ میں کیا کہوں۔ بہت زبردست تلاوت کی۔ پہلے بھی فرمایا تلاوت کی قد افلح من تزکا، پھر تزکیہ کی وہ تفصیل بتائی۔ دوسرے میں بتایا قد افلح من زکاہا، پھر جس نے تزکیہ نہیں کیا اس کی بربادی بتائی۔ قوم صالح کے بارے میں کہا کہ اس نے اونٹنے کو کیا کیا، وہ کا پاؤں کاٹے، فدمدم علیہم ربهم فسواها فلا يخاف عقباها۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ تو بعض عذاب ہے جو تم کو چکھایا دیا جاتا ہے کہ چکھ لو، اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا، اللہ پاک بچائے۔ یہ عذاب آپ کو اس کو دنیا میں مل گیا۔ تو یہ تزکیہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ اسی ایمان کی ہوتی ہے، اس کی دل کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایمان کی ابیاری ہو جائے، ایمان ترقی کر جائے، ایسی ترقی کر جائے کہ اس کی پھل آئے۔ اس کی پھل کیا ہے؟ ایمانی صفات ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے جو مومن ہے وہ نے فلاح پائی۔ فلاح دنیا کی بادشاہی کو نہیں کہتا کہ آج کل بادشاہ تھے آج جیل میں ہو، یہ فلاح ہے، یہ ترقی ہے کہ آدمی کو آسمان تک اٹھا کر وہاں سے نیچے گرا دے، یہ ترقی ہے، یہ بربادی ہے۔ کتنے بادشاہ تمہارے سامنے بادشاہی پر تخت پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد تخت سے لے کر یا دار پر ہوتے ہیں یا جیل میں ہوتے ہیں۔ یہ کیا فلاح ہے؟
کتنے دولت مند لوگ ہیں کہ وہ اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی. کیا یہ دولت ہے؟ جو اتنے آپ کے تمہارے ساتھ کروڑوں ڈالر ہے اور آپ کو نیند نہ آئے, آپ کو کھانا کیا وہ راست نہ آئے, تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ سکون آرام ہے یا یہ تم نے اپنے لیے خود ایک غم خریدا ہے؟ اس دنیا کے پیچھے تم لگے ہو. اس کے لیے بتایا کہ فلاح کس نے پائی؟ مومن نے پائی. مومن کون ہوتا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ نہیں فرمایا کہ ہم یصلون, فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نمازوں میں خشوع کرتے ہیں, اس کی اصلاح ہو چکی ہے. وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب خشوع کا, پھر وہ لعوہ لیانی باتوں کو نہیں جانتا. اب آج کل تمام دن آدمی لغویات میں مصروف ہے, جھوٹ سن رہا ہے, جھوٹ دیکھ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل, اس سے اہل علم بھی پاک نہیں ہے, مشائخ بھی پاک نہیں ہے, تمام دن کرتا. تو یہ درشی پڑے اللہ وسلم. میری آواز سست ہے, پوچھ نہیں رہی. درشی پڑے اللہ وسلم. تو موبائل پہلے زمانے میں ہم بیٹھتے تھے, لوگ گپ شپ لگاتے تھے, دو آدمی ہوتے تھے, ہاں خوش ہوتے تھے. اب جب دو بھائی ساتھی ہوتے ہیں یا دو بھائی ہوتے ہیں گھر کے اندر, تو ایک رخ اس طرف ہے, وہ لغویات میں مشغول ہے, دوسری طرف رخ اس کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا حال کیا ہوگا جو خشوع کرتے ہیں, جو فلاح پاتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لوگ جو لغویات سے کیا کرتے ہیں, اعراض کرتے ہیں. خواہ وہ باتیں لغو بات بھی نہیں کرتے, لغو فضول بات, فضول کام یہ نہیں کرتے. اب ہمارے نماز خراب ہو گئی تو لغویات میں مشغول ہو جائے. ہم کو لغویات اچھی لگتی ہے, لغو باتیں اچھی لگتی ہے. وجہ کیا ہو گئی کہ دل خراب ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی بات کی یا امانت کی بات کی, یہ سارے اس کے نتائج ہیں. کیا ہے؟ اس کے نتائج ہیں سارے. تو جب معلوم ہوا کہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, تزکیہ سے ہوتی ہے. جب بربادی آتی ہے کیسے آتی ہے؟ امتوں کے اندر خلفاء من بعدہم خلف, پھر اس کے بعد اس کی ایسے بیکار اس لیے کہتا ہوں کہ ناخلف لوگ جانتے نہیں ہیں, ایسے بیکار, ایسے احمق جانشین پیدا ہو جائے. ادواء الصلاۃ, کہ اس نے خشوعی نماز کو یا خشوع لگاؤ, اس کو ضائع کر دیا. یعنی اس کا تزکیہ اس کے اندر ٹھمٹھماتی ہوئی جو نہیں ہے, ایمان جو جگمگا رہا تھا وہ نہیں رہا. تو پھر کیا ہوا؟ فَسَيَلْقَوْنَ غَيًّا, بہت بڑی بربادی کے ساتھ ملاقات ہو گیا. اللہ آپ دیکھیں بڑی بربادی ہو گئی. تو اب ابتدا کہاں سے ہوگی؟
تزکیہ سے ہوگی. اگر امت چاہتی ہے کہ ہماری پھر ہمارا وہ مقام بحال ہو جائے جو کب تک بھی تھا. پٹے پرانے کپڑے تھے، کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں. ہماری طرح زبردست کالی پگڑی نہیں ہوتی تھی، خراب خراب پگڑیاں ہوتی تھی. کپڑوں میں پیوند ہوتے تھے، کسی کی چپلی ہے کسی کی چپلی نہیں ہے، لیکن ایمان سے ان کے دل لبریز ہے. اس کا تزکیہ ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہو چکی ہے، ذکر اللہ کی کثرت سے ہو چکی ہے تزکیہ. تو کیا ہوا؟ پوری دنیا اس سے لرز رہی ہے. کل بھی میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا اسلام آباد میں یا کسی اور جگہ. میں نے کہا کہ میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس مدرسے میں جا رہا تھا. اس وقت وہ حیات تھے، ہم ایک گاڑی میں جا رہے تھے. تو وہاں کسی میدان میں بہت سی گائے کڑی تھی. وہ پنجاب والی گائے جو سفید ہوتا ہے اس کے اندر کالی داری ہوتی ہے. اب دیکھو بڑے زبردست ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے. وہاں مجھے بہت سی تھی تو میں نے کہا اتنی گائے کہاں سے آئی ہے. جب قریب گیا تو وہ ہلتی نہیں تھی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ سیمنٹ کے ہیں یا پلاسٹر کے ہیں. تو میں ساتھیوں سے کہہ دیا کہ یہ گائے ہمیں گوشت دودھ دیتی ہے. یہ کتنے گائے ہیں؟ سینکڑوں گائے ہیں، اس سے ہمیں 1 کپ دودھ ملے گا. بتاؤ بھائی، 1 کپ دودھ ملے گا؟ 1 کپ. سینکڑوں گائےوں سے 1 کپ دودھ نہیں ملے گا. اور پھر کیا اس سے ہمیں گوشت بھی ملے گا؟ چلو دودھ نہ دے گوشت. وہ کہتے ہیں گوشت بھی نہیں دیتا. چلو یہ نہ دے، اس کوئی ہمیں باہر لے جائے گا، یہ اس پر کوئی باہر ہم باہر دے تو کیا کہ چلو خدمت کرے، کہ وہ بھی نہیں کرتا. اس کو میں نے کہا کہ کیا اس کا چمڑا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں چپلوں کے لیے؟ اس نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کی گوبر بھی کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. جو اس سے ہم آگ جلائے یا اس سے کوئی بڑے تاپی وایو دیواروں پر لگاتے ہیں پھر لوگ جلاتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے. تو میں نے اس کا فائدہ کیا ہوگا. اس سے ایک بکری اچھی ہے نہیں، اتنی ہزاروں سینکڑوں گایوں پر ایک گائے پر جو اس نے خرچ کیے ہے وہ ایک بکری سے زیادہ ہے. اس سے تو ایک مرغی اچھی ہے، کم سے کم 1 انڈا تو دے دے گی. ہمارے اعمال کا یہی حال ہے. بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں لیکن تزکیہ چونکہ ہے نہیں. ساری کیا ہے؟ وہ ہمارے اعمال یہ وہی بیروح گائے ہیں کہ انہیں دودھ دیتی ہے. نہ گوبر کسی کام سے لے سکتا ہے، نہ اس کے گوشت سے کام لے سکتے ہیں، نہ اس کی چمڑے سے کام لے سکتے ہیں. اس سے ایک مرغی اچھی ہوتی ہے. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی بات، سمجھ آئی ہوگی کہ نبی کریم نے جو فرمایا کہ صحابہ کرام کے ایک سیر جو بعد والوں کے احد کے پہاڑ کے برابر سونے خرچ کرنے میں کیا ہے اس سے زیادہ بہتر ہوگا، وزنی ہوگا. جس میں نے کہا کہ مرغی زیادہ اچھی ہے فائدے کے لحاظ سے کہ تم کو فائدہ دے، یہی گائے اچھی ہے. ہمارے آج کل اعمال یہ نظروں کو اچھی لگتی ہے، کانوں کو اچھی لگتی ہیں، آوازیں ہیں سارے سیٹیاں ہیں، باجے بھی کانوں کو اچھا لگتا ہے تو کیا اس کا ثواب ہوگا. تو وجہ کیا ہے کہ تزکیہ نہیں ہے. جب تزکیہ آ جاتی ہے تو تقویٰ آ جاتا ہے.
آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف زدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے رو پڑتا ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر بات میں اپنی رب کی بات کو مانتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں مجھے فائدہ ہے یا نقصان ہے. ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کام جو میں دین کا کام کرتا ہوں اس میں میرا فائدہ ہے. اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ بس پھر اس کے لیے بہانے کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ کام ہے. تو پھر پورا دین پر ہم عمل نہیں کر سکیں گے. کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. اور جب اپنے مفادات کی دین ہوگا تو پھر ہر آدمی کے مفاد الگ الگ ہے. پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں تو لڑیں گے. جو پورا دین ختم ہوگا اس کی طرف اس کی نظر نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے کہ وہ اس کے سامنے اپنی چیزیں، اپنے چھوٹا سا منصوبہ ہے، میرا نام ہو جائے، میری پارٹی جیت جائے. یہ کوئی سوچ ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق کوئی نہیں اختیار کرتا، نہیں پورا کر سکتا، نہ تقوی اختیار کر سکتا ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ آدمی بادشاہ سے بھی ڈرتا ہے. بادشاہ کے حکم کی نافرمانی بھی اس لیے نہیں کرتا جب اس کو سامنے ہو تو کہتا ہے کہ بادشاہ مجھے جیل میں ڈال دے گا، بادشاہ مجھے پھر منصب نہیں دے گا. میرا رپورٹ جو ہوتا ہے رپورٹ وہ کہتے ہیں کہ دیندار ہے یہ، پھر میں کرنل نہیں بن جاؤں گا. کیونکہ وہ جب یہ معیار یہی ہو کہ جو زیادہ انگریز خان ہے تو کیا ہے وہ زیادہ جلدی پاس ہوگا، وہ منصب اس کو پائے گا، تو وہ چپ کے نمازیں پڑھے گا اگر دیندار ہو. لیکن کبھی وہ اس کی کبھی نماز بھی چھوڑ دے گا. وجہ یہ ہے کہ اس کی منصب چلا جائے، دنیا کی منصب آتا ہے. تو اب یہ فقر سے بھی ڈرتا ہے یا خدا سے ڈرتا ہے؟ مجھے بتاؤ. یہ منصب کے جانے سے ڈرتا ہے یا خدا سے ڈرتا ہے؟ یہ مقابلہ ہے. یہ نہیں کہ خدا کی کوئی حق ادا کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا مستطعتم، دوسری جگہ ہے مستطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہو، یعنی اپنی طاقت. لیکن یہ تمہارا کبھی آدمی تبلیغ میں چلا جاتا ہے دیندار ہو جاتا ہے، کبھی کسی شیخ کے پاس جاتا ہے چند دن کے لیے دیندار ہو جاتا ہے. بس میں سب دنیا چھوڑ دوں، ایسا کچھ بس غم نہ کرو. لیکن 2 دن گزرتے ہیں پھر دنیا چاہ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تمہاری تقوی مسلسل ہو. یہ تقوی کا تزکیہ ہوگا، ہر بات میں ہوگی، ہر کام میں ہوگا. پورا دن ہوا نہیں ہوا، پورا دن آ گیا. پھر کیا ہوگا؟ تمہاری موت ایسی آئے کہ تم مسلمان ہو، تم مرو تو ایسی حالت میں مرو کہ مسلمان ہو. کیا مرنا تمہارے ہاتھ میں ہے؟ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کرو. تقوی پر پابند رہو، تقوی پر پابند رہو یہاں تک کہ موت آئے اور تم کیا ہو؟ مسلمان ہو. تزکیہ بھی ہو گیا اور پورا دین بھی ہو گیا. ایک چیز رہ گئی کہ تمہاری رائے کے اگر خلاف ہو جائے پھر لڑائی کرو گے؟ نہیں. وہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمام کے تمام مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو. اللہ کی رسی وہ بنیادی احکام ہے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بینات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
کی بینات کلی احکام ہے، اس پر تم جم جاؤ، پکڑو، اس میں خود بھی اتفاق، یعنی متحد رہو، اتحاد کرو، ولا تفرقوا، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، کہ جس کو جو رسیات آ گئی وہ پکڑی تو خدا کی سے تو چھوڑی گئی۔ اس کے لیے اللہ میں آپ چونکہ علماء ہے، طلباء ہے، تھوڑا سا ایک بات اور عرض کروں، یہ میں اوروں کو سامنے نہیں لاتا زیادہ، یہاں طلباء بھی ہے، ہوشیار طلباء ہے، اور علماء تو ہے ہی ہوشیار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو پھر بتایا کہ اس کے فوائد بتائے کہ آپ کس میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی، اس محبتوں کو ضائع نہ کریں، آپ کیسے تھے پہلے، بربادی کے کنارے پر تھے، آگ کے کنارے پر تھے، اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، اتنی بڑی احسان اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ اگر پوری دنیا کی مال خرچ کرتے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم جو محبت میں ڈالی وہ محبت نہیں حاصل کر سکتے۔ اب اس شکر میں اب اس کو کیسی حفاظت کرو گے؟ اس کے لیے ایک احتسابی جماعت ہونا چاہیے۔ کیا احتسابی جماعت کب بنی؟ افراد کے بننے کے بعد بنی۔ کب بنی؟ افراد کے بننے کے بعد، کہ پہلے تزکیہ ہوا، تقوی اختیار کیا، تمام لوگوں نے مسلم مل کر ایک رسی کو پکڑا، افتراق سے بچو، اس کے بعد احتمال تک کیا ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو اس کے لیے ایک احتسابی جماعت ہونی چاہیے۔ یہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ اسی کے بارے میں کہا گیا کہ تم میں سے ایک جماعت، منکم، یہ نہیں کہا کہ وہ جماعت سے اوپر آسمان سے اتر جائے گی، یہ نہیں کہ وہ کیا ہوگی، وہ جماعت جو ہوتی ہے وہ خود بنے گی، نہیں، تم میں سے تم خود بناؤ، احتسابی جماعت تم بناؤ، تم میں سے ایک بناؤ جماعت۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کا کام کیا ہوگا۔ اگر کوئی ادھر ادھر الٹ پلٹ ہوتا ہے، یدعون الی الخیر، بھائی ٹھیک، چلو نماز کا وقت ہو گیا، نماز کی چلے جاؤ، اور دوسری کام ہو تو اس کی طرف، خیر میں قرآن نام ہے، کیا قرآن اور قرآن کی چیز، اس کی طرف لوگوں کو بلائے، تو علماء پر مشتمل ہوگا۔ خیر جو خیر کو پہچانے نہیں، وہ خیر کی طرف کیسے بلائے گا؟ ما انزل، جانتا نہیں ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے تو پریشانی کا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو نماز سے تو کہہ سکتے ہو، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہاں آپ کی کامیابی کیسی ہوگی، پوری کامیابی، جس کو پوری کامیابی ہم کہتے ہیں، وہ کیسی ہوگی؟ یدعون الی الخیر، کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ خیر سے مراد اسلام ہے، خیر سے مراد قرآن ہے، خیر سے مراد قرآن کا بیان ہے، جو شریعت ہے سارے اس میں آ گئے۔ آگے اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ڈنڈ بھی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ ڈنڈے مار جو اس ساتھ فوج بھی ہوگی، خدا کرے کیسا ہو جائے۔ میں تو لوگوں کہتا ہوں کہ تم پہلے زبردست کام ہوتے تھے، فوج بھی تھا، ایک تو دیندار تھے، وہ دین سکھاتے تھے، تم ڈنڈا تھا کہ بھائی اس دین پر لوگوں کو چلاؤ۔ یامرون بالمعروف، یہ اختلاف مسائل نہیں ہے۔ یامرون، اس میں اصل حکم ہے، کیا ہے؟ باقی اس میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم داخل کرتے ہیں، مشورہ دینا، ترغیب دینا وغیرہ، یہ بعد کی چیزیں ہیں، لیکن یامرون بالمعروف جو خیر کی طرف نہیں آتا تو کیا کریں؟ تو معروف کو کیا کریں؟ معروف کہتے ہیں کہ وہ دین میں جانی پہچانی چیز ہو، یہ نہیں کہ تم ایک ایسی مسائل کو چھیڑے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا وہ سے گوشت کس نے کھایا، اس پر لڑتے ہو۔
یہ نہیں ہے. معروف اس کو کہتے ہیں کہ جو جان پیشی نماز ہے، حج ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، اچھا سلوک ہے، یہ ساری چیز کے اندر آ جاتی ہے. معروف جانی پہچانی چیز دین میں. وینہون عن المنکر، اور وہ منکر سے منع کرتے ہیں. وہ واضح ہے، زنا ہے، شراب ہے. کبھی کوئی کہے کہ وہ ٹرانسجینڈر کرو، کہو کہ قطعا نہیں مانیں گے، تمہارے سے لڑیں گے. ایسی چیزوں پر جو بالکل واضح ہو، کیا ہو؟ واضح منکر ہو، جانی پہچانی منکر ہو، جس کو ہر کوئی کہتا ہے کہ منکر ہے. سود ہے، جانی پہچانی ہے یا نہیں ہے؟ کل بھی بات کر رہا تھا کہ ہم IMF سے سود بھی لیتے ہیں. سود اپنے اعلان جنگ خدا کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ شرائط بھی رکھتے ہیں کہ تاکہ پاکستان کو توڑ دے، پاکستان کو توڑ دے، یا پاکستان کو آپس میں لڑا دے، یا پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ان بے بیمان اس کی طرف جاتے ہیں. ایک تو سود ہوتا ہے، بھائی سود دے دو، بس اپنا کام کرو پھر مجھے دے دو. ایک یہ کہ نہیں، سود بھی دیتا ہوں، تمہارا ایمان بھی خراب کرتا ہوں. مدرسوں پر کیا مدرسوں پر پابندی لگاؤ گے، یہ کرو گے، اس کے طریقے ڈھونڈوں گے، اور پیٹرول مہنگا کرو گے، اور نہیں کرو گے تو ہم نہیں دیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تاکہ لوگ اٹھ جائے، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کیا نہیں کرتے. یہ منکر ہے یا نہیں منکر؟ سود جس کے ساتھ خدا کا اعلان جنگ ہو. فاذن بحرب من اللہ. کون مسلمان ہے کہ اس پر ہاتھ صحیح آواز اٹھائی ہو؟ مجھے بتائیں. یہ پارٹی والے ہیں، مہنگائی پر احتجاج کرتے ہیں، چیزوں پر احتجاج کرتے ہیں. کیا کسی نے اٹھ گئے کہ بھائی ہم نہیں مانتے اس کو؟ تم مسلمان ہو. لیکن اس کے اگر احتسابی جماعت ہوتی تو کیا ہوتا؟ احتسابی جماعت یہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ مسلح بھی ہو، نرمی سے سمجھائے، گرمی سے بچائے. اگر وہ میٹھی گولیوں سے ٹھیک ہوتا ہے، اور پھر کیا ہے، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے بعد وہ کڑوی دوائیں کونین وغیرہ کے لائے، اگر اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، پھر اس کے لیے ڈنڈا اختیار کرے. کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ کھلے دلائل، معجزات یہ بھیجے، میزان شریعت بھیجی، اسی لیے یقوم الناس بالقسط، کہ لوگ دل کے لحاظ سے بھی کیا، ایمان کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے تزکیہ ہو گیا، اس کے لحاظ سے بھی کیا ہو، قسط پر کہا ہے. اور اعمال کے اخلاق کے لحاظ سے بھی قسط پر ہو، اور اعمال کے لحاظ سے بھی قسط پر ہو. یہ اس کا کام ہے. کس کا؟ انبیاء علیہ السلام. اس کی پیروکاروں کا کام، اس کا کام. اور کون کا کیا کام ہے اگر اس کا بس چلے؟ احتسابی جماعت کے بارے میں وَنَزَلْنَا الْحَدِيدَ، جو کسی طرح ٹھیک نہ ہو جائے تو پھر ہم نے کیا بھیجا ہے؟ لوہا بھیجا ہے. صاف پر مجید کی آیات ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ یہ سب بولتے ہیں یہ نہیں ہے، وہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں. پھر کہتے ہیں کہ منافع، اس میں بہت منافع ہے حدید میں. حدید میں منافع ہے واقعی، کون انکار کرتا ہے؟ یہ تو آدمی کو نظر آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہ باس شدید، اس میں کیا ہے؟
سخت جنگ ہے، کسی کا ہاتھ کاٹنا ہوگا، یہ ہوگا بڑے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جنگ میں کیا فائدے؟ وہ منافع الناس میں فائدے ہیں، دستور کٹ جائے گا. کیا جائے گا؟ دستور کٹ جائے گا، اصلاح ہو جائے گی. سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہے. قرآن مجید بہت سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، لیکن اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ ادھر گڑبڑ کرتے ہیں. میرے خیال میں سمجھ آئی بات، پوری سمجھ آئی. یہ بات درمیان میں نے اس لیے کی کہ تم علماء ہو، تم سمجھ جاؤ، تم سمجھتے ہو. ہم درمیان میں سے ایک آیت کو اٹھاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم دل کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ کون ہے وہ اولئک؟ یہ پوری جماعت ہے، متقین کی جماعت ہے، پوری دین پر چلنے والے ہیں. اور اس نے اپنے اندر سے ایک جماعت بنائی کہ تاکہ ہماری کیا کہ وہ ہمارے اندر جو گڑبڑ کرتے ہیں تو کیا کرے، وہ پیسہ بھی مدد پوش ہے. اس کے ساتھ ایک شکر اور بھی داخل کر دو. یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس احساس ہے، اس لیے میں اس کو سمجھاتا ہوں. تو وہ اس کے اندر تو یہ مطلب ہے کہ ایسی جماعت جو تزکیہ ہو چکا ہو سارے، یہ ساری کی ساری کی کامیاب ہے. یہ نہیں کہ احتسابی جماعت تو کامیاب ہو گیا، جسے کیا ہو گئے وہ ناکام ہو گئے. تو پھر ان کا فائدہ کیا ہوا؟ تقویٰ کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کے اعتصام پہ اللہ کا کیا فائدہ ہوا؟ ولا تفرق تفرق نہیں کر، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر جب انہوں نے جماعت بنائی تو وہ جماعت تو جنت چلی گئی. اور جس نے جو خرچہ بھی ادا کیا، اس کے لیے اسلحہ بھی خرید لیا، جسے ہم اسلحے بھی خریدتے ہیں، لوگوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ٹیکس سے کاٹا جاتا ہے، اور پھر کامیاب وہ ہو جائیں گے؟ نہیں. وہ ایسے تم کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ساری اس طرح تم کامیابی آ جائے گی. پھر فرمایا کہ دیکھو ولا تکونوا کالذین، ان چیزوں کو مت چھوڑو. ولا تکونوا کالذین، پہلا طریق کا حوالہ دیا، یہود نصارہ کا حوالہ دیا. تفرقوا، جس ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس کے ساتھ یہ نظام نہیں تھا. ہمارے ہاں نظام ہے نہیں ہے، اس لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کہ اس کے پاس کھلے کھلے احکام آئے تھے، صاف ستھرے احکام. پھر اس اختلاف مسائل میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پھر پارٹیاں بنائی گئی، اور پھر شیطان کی پیچھے چل پڑے بس. اور اس کی اخلاص سے نہیں ہے، بغیم بینہم، کیا اس کے آپس میں اس کی ضدی تھی. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے ذلیل ہو گئے، کتنے رسوا ہو گئے، اور آخرت میں بھی ہوگی. یوم تبیض الوجوہ، اس دن کسی کے چہرے کالے ہوں گے، کسی سفید ہوں گے. تو بہرحال یہ بڑی، اس پیغام کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، یہ تین چیزوں کے لیے خلاصہ بیان کریں. تزکیہ کہ ہم اپنا تزکیہ کریں. تزکیہ کے لیے یہ زبانی بات نہیں ہے کہ باتیں کریں، باتیں سے تزکیہ نہیں ہوتی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جدوجہد ہوگا، اذکروا اللہ کثیرا، ذکر کثیر ہوگی، اور کیا ہوگا؟ صحبت صالح ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقویٰ کیسے پیدا ہوگا، کیسے باقی رہ جائے گا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جس کے پاس جھوٹ نہیں ہے. تو آپ کہیں گے کربوشی میں کوئی صادق رہتا ہوگا؟ نہیں، وہاں ماحول صادق ہے. کیا ہے؟ وہاں ماحول سچا ہے. سچے ماحول کو اختیار کرو، سچے. اب دیکھو تبلیغ میں آدمی نکل جاتا ہے، چند دن لگاتے ہیں، نمازی بن جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر ایسی جماعت سے نکل جائیں جو خود نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ نماز پڑھیں گے؟
بہت سے لوگ کبھی بعض جماعت میں ایسی جاتی ہوتی جو اب آتے وہ بھی گئے تھے وہ اس کی اصلاح نہیں ہو جاتی. تو یہاں وہاں اس طرح لوگ اتنی تو نہیں ہوگی تو کم ہوگی لیکن وہ روزانہ ہوتے ہیں. اس میں علماء ہوتے ہیں صلحاء ہوتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں دوسری باتیں نہیں ہوتی ذکر اللہ کی کثرت ہوتی ہے. تو اس سے یہ اس لیے مراکز ہے مجالس ذکر ہے. یہاں بھی آپ جہاں دارالایمان ہے بنا ہے کوئٹے میں ہر جگہ تقریباً مختلف جگہوں میں بنی ہے. تو یہ اس کے لیے ہمارا یہ نظام ہے. پھر اس میں ہم پورا دن سکھاتے ہیں کہ یہ دین ہے. پھر اختلافات جو اس سے جڑ جاتے ہیں تو الحمدللہ وہ اپنے علاقے کے لیے خیر کا نمونہ بن جاتا ہے لوگ اس ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اور کام نہ کریں تم فوج میں کام کرو وقت لگاؤ ایماندار فوجی بنو وقت لگاؤ ایماندار سپاہی بنو وقت لگاؤ ایماندار اپنی جماعت کا تنظیم ہے جو تنظیم ہے آپ کا سپاہی صاحب ہے اسلام ہے جو بھی ہو ساری تنظیمات یا وہ کے ختم نبوت ہے اسی میں پھر چلے جاؤ اسی کے ساتھ کام کرو. لیکن ہم اس کو اچھے لوگ مہیا ہوں گے. آج بھی آپ دیکھیں جہاں بھی اچھی جماعت ہے اچھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ ان لوگوں کو چن کر لے لیں. تو اس کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. وہ ایک چل ہے اس کے لیے ہم مانگتے ہیں. تو کیا اب ایک چل ابھی لگاؤ گے چل اپنی جان بنانے کے لیے اپنے اوپر محنت کرنے کے لیے. تو دنیا پر محنت کی دنیا تو چمکایا اور جو بالکل آنکھ کی بند ہو کر پھر کیا ہو جائے گی یہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو آخرت کے چمکانے کے لیے اب کے دل کے چمکانے کے لیے اس کے لیے ایک چلا چاہیے کہ تاکہ اس کام کو سیکھیں علماء اس کام کو سیکھیں. وہ انشاءاللہ اس کو سمجھ جائیں گے. وہ تو بات چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے سنا ہوگا مولا علی قاری رحمۃ اللہ بہت بڑا عالم تھا. اس نے حج پر کتاب بھی لکھی ہے مناسک الحج یہ کتاب ہے بڑی. وہ جب حج پہ چلا گیا کتاب تو وہ طواف یہ عقاب ہے طواف اس طرح کرتا کیونکہ سب دائیں کہاں ہو گیا اس طرح طواف کرتا. یہاں سے ایک عام آدمی تھا جو تھوڑا لکھا پڑا تھا اس طرف جا رہا اس طرح جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب کہاں جاتے ہو کیا طواف کرتے ہو کیوں طواف کیسے اس طرح ہوتا ہے. اس نے کہا کہ طواف اس طرح ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میں عالم ہوں میں نے کتاب لکھی ہے مولا علی قاری رحمۃ اللہ یہ دائیں سے چلتا ہے. اس نے کہا کہ دائیں یہ ہے کہ اس طرح جاؤ. تو حج عملی چیز ہے دین عملی چیز ہے. اس کے لیے کچھ سیکھنے کی ہے جس کے اتنے تجربے کیے اس آدمی کہ کس طرح لوگ آ جائیں کس طرح دماغ کا کرتا ہے. اب ایک بنا نظام ہے وہ سیکھ لو اپنے علاقے میں شروع کرو انشاءاللہ. کیا کون تیار ہے آگے ہمارا اجتماع بھی آ رہا ہے 12 13 14 15 16 اس کے لیے جو وہاں ضرورت ہوتی ہے خدمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو جو پرانے ساتھی ہیں وہ تو خدمت کے لیے کمر کس کر لیں. ان کو پتہ ہے کہ تقریباً 10,000 15 5,000 اتنی تو ہمارے وہاں خدمت کے لیے لوگ چاہیے چوک بند. اور وہ تو اس کا کام ہے ان ساتھیوں کو بھیجیں گے. لیکن کون ایسا ہے کہ وہ دعا کے لیے نہیں کہ صرف دعا کے لیے بہت لوگ آتے ہیں کہ 12 13 14 15 پوری دن لگائے. یعنی وہ ایک دن پہلے لگے گی تاکہ ہم سے کوئی جیسے آپ نماز میں آتے ہیں نا کہ ہم سے نماز کے ایک رکعت نہ چلی جائے تو آپ سے کوئی رکعت نہ چلی جائے تو اس کے لیے کون تیار ہے. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا